اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم یا ہمارے احباب دوستوں میں سے کوئی انتقال کرتے ہیں، ان کو ہم قبر میں لے کے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس وقت دو فرشتہ قبر میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس وقت دو فرشتہ قبر میں تشریف لاتے ہیں، ایک کا نام ہے منکر، دوسرے کا نام ہے نکیر۔ یہ منکر نکیر جو ہے قبر میں تشریف لاتے ہیں، یہ زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کے دانت جو ہے بہت بڑا بڑا ہے، سر کے بال بڑے ہیں، آنکھیں نیلی پیلی ہے، دیکھ کر ان کے چہرے کو دیکھ کر آدمی ہیبت سے، اگر دنیا میں ان کے شکل کو ظاہر کر دیا جائے تو آدمی دیکھ کر ہیبت سے مر جائے۔ اس وقت میت قبر میں سوئے ہوئے ہوتی ہے اور یہ منکر نکیر زمین کو چیرتے پھاڑتے قبر میں تشریف لاتے ہیں اور ٹھوکر لگاتے ہیں، ایک جھٹکا دیتے ہیں، میت کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں ایک خوفناک چہرہ سامنے ہے۔ کتنی مشکل گھڑی ہے۔ پہلے تو ایک ایسی جگہ پہ جا کے وہ سوئے ہیں جو کبھی دیکھا نہیں ہوگا، آنکھ کھلی ہوگی، چاروں طرف مٹی ملا ہوگا، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف مٹی، ایسے عالم میں خوفناک چہرہ سامنے آ جائے تو کیا حال ہوگا۔ کوئی انسان دنیا میں رہ کے سوتا ہے اور نیند کی حالت میں، نیند کی غلبہ میں اگر وہ انسان ڈراؤنی شکل و صورت والے خواب دیکھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو بدن کانپنے لگتا ہے۔ لیکن وہاں تو جیتے جاگتے ہوئے دیکھنا ہے، آنکھ بھی کھلے گی، ظاہری آنکھ پر تو پردہ ہوگی، ظاہری آنکھ پر تو مٹی پڑی ہوگی، دل کی آنکھ کھلے گی۔ جیسے انسان ظاہری دنیا میں رہ کر کے سوتا ہے، آنکھ بند رہتا ہے، لیکن وہ خواب دیکھتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہنچا ہوں، فلاں انسان کو دیکھتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ باطنی آنکھ، دل میں جو اللہ نے آنکھ عطا فرمائی ہے اس آنکھ سے وہ خواب دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم قبر میں جائیں گے تو آنکھ میں جو ظاہری آنکھ ہے اس پر تو پٹی پڑی ہوگی، مٹی ڈلی ہوگی، مٹی گری ہوگی، لیکن ظاہری آنکھ بند ہے، باطنی آنکھ کھلے گی۔ وہاں پر سوال ہوگا، من ربک، رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، شیطان سامنے ظاہر ہو جائے گا، شیطان سامنے ظاہر ہوگا جب پوچھے گا فرشتہ کہ بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں تو گیا تھا، رب کس کو مانا تھا؟ کس کو تم ایک مانا تھا؟ رب کو ایک مانا تھا کہ نہیں؟ خدا مانا تھا کہ نہیں؟ مالک مانا تھا کہ نہیں؟ پالنے والا پالنہار جانا تھا کہ نہیں؟ اس وقت شیطان اپنی پوری طاقت لگا دے گا، پوری قوت جھونک دے گا اس کے ایمان کو چھیننے کے لیے۔ یعنی انسان جب پیدا ہوا اس وقت سے لے کے موت کی آخری شام تک، اور موت سے لے کر کے قبر کی پہلے اور دوسرے تیسرے سوال تک شیطان جو ہے کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے اس کا ایمان کو چھین لیا جائے۔ لیکن بندہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، عمل والا ہوتا ہے، وہ شیطان کے طرف نہیں بلکہ وہ فرشتوں کے طرف مخاطب ہوتا ہے اور جواب دیتا ہے، اے فرشتہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا خدا کون ہے؟ تو میرا رب اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ذات ہے جس کو میں ایک رب مانتا ہوں، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کا مالک، وہی سب کا خالق ہے۔ شیطان مایوس ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں ابھی سوال اس کے جواب پر فیصلہ مت کرنا، ابھی اس سے پوچھو کہ دنیا میں گیا تھا تو کس دھرم کو مانا تھا، کون سا مذہب اختیار کیا تھا، کون سا دھرم لے کر کے آیا ہے، کس کو یہ مان کے آیا ہے، کون سا مذہب اس کا تھا، وہ مذہب بھی اس سے پوچھو۔ اب پوچھتے ہیں فرشتے
माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो कहते हैं दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। इस्लाम कहने वाला तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग, यानी 73 किस्म के लोग होंगे। और ये 73 किस्म के लोग एक ही जबान से आवाज निकलेगी, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा मजहब इस्लाम है। लेकिन अल्लाह फरमाएगा अभी फैसला मत करो, इससे पूछो कि दीन को तो मानता था, मजहब को मानता था, इस्लाम, मजहब इस्लाम को मानता था, अब इससे सवाल करो मेरे महबूब के बारे में कि मेरे महबूब को ये माना था कि नहीं माना था। माना है तो कितना माना है? महबूब का कलमा तो इन्होंने पढ़ लिया है, लेकिन पढ़ने के बाद महबूब का फरमान पे चला है कि नहीं? महबूब की सुन्नत को अदा किया है कि नहीं? हमने जो इस पर फर्ज किया, क्या उस पर इसने अमल किया है कि नहीं? अब पूछो इनसे तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल होता है, मा कुंत तकुलो फी हक्के हाजर रजुल, क्या कहा करते थे इस मर्द मोमिन के बारे में? फिर शैतान आएगा सामने और कहेगा, अपने तरफ इशारा करेगा, यानी ईमान छीनने की वो कोशिश करेगा। लेकिन मैयत मरने वाले शख्स जो है, ईमान पर अगर खात्मा है, ईमान पर खात्मा है, आमाल ठीक है, वह कहेंगे, है फरिश्तों मुझसे क्या पूछते हो, तुम जरा सामने से हटो, जरा पाए नाज को बोसा तो दे लेने दो। उस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा जहां नजर आने लगेगा। उस वक्त मेरे नबी कब्र में तशरीफ फरमा होंगे। जब फरिश्ता पूछ रहे होंगे, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, क्या कहा करते थे? एक मर्द मोमिन या मोमिना औरत कहेगी, ए फरिश्तों जरा सामने से हटो, पाए नाज को बोसा तो ले लेने दो। इन्हीं के लिए तो मैं दुनिया में आया था, इन्हीं के लिए तो दुनिया से मैं कब्र में आया हूँ, इन्हीं की ज़ियारत करने के लिए मैं कब्र की दुनिया में आया हूँ। आज ज़ियारत करने दो मुझे और पाए नाज को बोसा लेने दो, यही हर दर्द की दवा, सल्ले अला मोहम्मद। अगर इन सवालों का जवाब दे देंगे, आवाज आएगी हाफिज गैबी की तरफ से, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा सच कहता है, दुनिया में गया था, ऐशो आराम को छोड़कर मेरी फरमा बरदारी में लग गया था, मुझे भी रब माना है, मेरे महबूब को नबी भी तस्लीम किया है, और मेरे महबूब की गुलामी का पट्टा अपने गर्दन पे डाल लिया है। आज इन्होंने सवालों का जवाब दे दिया है, आज इनके लिए जन्नत से बिछोना लेके जाओ और इनके कब्र में बिछा दो और जन्नत की खिड़की खोल दो और इससे कहो कि सो जाओ, इसमें अब तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसी सवाल का जवाब इंसान नहीं दे पाता है, एक आवाज आएगी हाफिज गैबी की तरफ से, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, ये बंदा मेरा है, इसको खाना भी दुनिया में मैंने दिया, पानी भी मैंने दिया, इसके अंदर सांस भी मैंने चलाई, इसके अंदर धड़कन भी मैंने दिया, इस आदमी के अंदर चलने की कुव्वत दी और सुनने की कुव्वत दी, बोलने की ताकत दी। ये इंसान दुनिया में गया और जा कर के मेरी नाफरमानी किया, मुझे नहीं माना, मेरे महबूब को नहीं माना, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल नहीं किया है। ऐ फरिश्तों, ये मेरी नाफरमानी किया है, ये मेरा नाफरमान बंदा है, इसके लिए जहन्नम से बिछोना लेके जाओ और इसके कब्र में बिछा दो और जहन्नम की खिड़की खोल दो और अब इसके ऊपर अजाब मुसल्लत कर दो। मेरे दोस्त, उस वक्त जब हम कब्र में जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा, ना माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार कोई नहीं होगा, अकेली घर होगी, अकेले हम होंगे। उसके बाद आँख खुलेगी, फरिश्ता आएंगे, बताओ उस वक्त अगर अमाल ठीक नहीं है तो फिर क्या हाल होगा? उस वक्त बचाने वाला अगर कोई है तो आपके अमाल है, अमाल ठीक है तो फरिश्ता कब्र में अगर अजाब लेके आएंगे, नमाज ठीक है, नमाज ठीक से पढ़ा है तो नमाज एक तरफ आके खड़ी होगी और कहेगी, खबरदार इधर से मत आना, इन्होंने दुनिया में फजर के टाइम में अपने आयश व आराम की बिस्तर को छोड़कर रब की बारगाह में जाके सर को सजदे में रखा है, खबरदार मैं तुम्हें इधर से नहीं आने दूंगी। दूसरे तरफ से आजाब लेके आएंगे फरिश्ता,
قرآن کی تلاوت سامنے آئے گی اور کہے گی خبردار ادھر سے بھی مت آنا، اس نے اپنی دنیا کی عائش کو چھوڑ کر مجھ سے محبت کیا ہے، آج میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی جو اعمال دنیا میں کر کے جائیں گے وہی ہم وہاں پائیں گے۔ اعمال ٹھیک ہے تو پھر قبر سے لے کے حشر، حشر سے لے کے جنت تک سب معاملہ ٹھیک ہے۔ اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے تو قبر سے ہی پریشانی شروع ہو جائے گی، اور قبر کیا میدان معاشر میں بھی پریشان رہیں گے، اور آخر میں جہنم میں جانا ہوگا۔ میدان معاشر جب قائم ہوگا تو اس وقت زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوائے نیزے پر ہوگا، آسمان بالکل نیچے ہو جائیں گے، سورج کی گرمی سے زمین سرخ ہو جائے گی، یعنی تانبے کی۔ ایسے زمین پر خالی پیر رکھنا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان میدان محشر میں جائے گا، میدان محشر قائم ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پیر رکھیں گے تو اپنے پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، اتنا پسینہ نکلے گا کہ کچھ لوگوں کے گھٹنے، ٹخنے، کمر، گلا، سینہ، اس کے بعد منہ، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگائیں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے کڑھائی کا تیل جوش مارتا ہے، ایسے ہی انسان کا دماغ کھولے گا، جوش مارے گا، اور انسان تڑپیں گے، بلکیں گے۔ اگر اعمال صحیح ہے تو وہ 50,000 سال کا دن ایک لمحہ میں گزر جائے گا، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے تو وہ 50,000 سال کا دن بڑی مشکل سے گزرے گا۔ میرے دوستو، میں انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے صلاۃ والسلام۔